سوچو، اللہ صرف تمہیں سننے کے لیے تمہیں تہجد میں اپنے تک بلاتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو، باتوں کو سننے کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اللہ کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ جب اس کا بندہ دن بھر گناہ کرنے کے بعد رات کو سوتے ہوئے اس سے تہجد کی توفیق مانگتا ہے تو وہ رات کے آخری پہر اسے اپنے سامنے جھکا لیتا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو، وہ اسے ان لوگوں میں شامل کر لیتا ہے جنہیں اس پہر سننے کے لیے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ کبھی غور کرو کہ اللہ خود تمہیں سننے کے لیے پہلے آسمان پر آ رہا ہے، پھر بتاؤ جس اللہ کو تم اتنے عزیز ہو اس سے بدگمان تم کیسے ہو سکتے ہو؟ جس کی محبت کا کوئی شمار نہیں، اس کے فیصلوں پر تم شک کرتے ہو، جس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ تم پر نچھاور کرتے نہیں تھکتا، اسی اللہ کو منانے ہوئے تم تھک جاتے ہو۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو پھر بھی قبولیت کا شک لیے بیٹھے رہتے ہو۔ وہ تمہارے لیے خود تشریف لا رہا ہے، پھر بھی اس تک پہنچنے سے تم کترا رہے ہو۔ وہ تمہیں سننے کے لیے منتظر ہے اور تم اسے انتظار کرواتے جا رہے ہو۔ اسے تمہاری آواز پسند ہے تبھی تو تم نے سننے آیا، تو پھر بتاؤ جس کی آواز اسے پسند آ جائے وہ اسے خاموش کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس کے بولنے سے اسے محبت ہو وہ اسے کیسے بولنے کا موقع نہیں دے گا؟ وہ تم یہاں تک لایا ہے کیونکہ اسے سب ایسے ہی چاہا تھا۔ اگر اسے تم پیارے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی تمہیں تہجد کے سجدے تک نہ لاتا، وہ تمہارے دل میں کبھی بھی اس پہر اللہ کو منانے کا خیال آنے ہی نہ دیتا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو تمہاری مجال ہی نہیں کہ تم چاہ سکتے۔ اگر وہ دعاؤں کی توفیق نہ دیتا تو تمہاری طاقت ہی نہیں تھی کہ لفظ ادا کرتے۔ اگر وہ تم سے محبت نہ کرتا تو تمہیں خود کو پکارنے کا حق بھی نہیں دیتا، لیکن وہ الودود ہے، بڑا محبت کرنے والا، المجیب ہے، بڑا قبول کرنے والا۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری صرف تب ہوتی ہے جب اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے۔ اگر اب تک تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ سننا چاہتا ہے تبھی ہر روز تمہیں اپنے سامنے لے آتا ہے، اور کوئی تو وجہ سے اس نے اب تک قبولیت کی امید لگا رکھی ہے۔ تو پھر کیوں وسوسوں میں پڑ گئے ہو؟ تمہارا کام مانگنا ہے، صبر و شکر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، باقی کا کام اس کا ہے اور وہ اپنا کام بہترین وقت پر بہترین طریقے سے مکمل کر دے گا۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی تو تمہارا سجدوں تک آ جانا ہے، دعاؤں میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کی مان جانا ہے، ہدایت پہ آ جانا ہے، اس دل نادان کا اللہ سے لگ جانا ہے، اللہ کی محبت میں وقت تہجد اشک بہانا ہے، پھر اس کی یاد میں سکون پا جانا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی۔ لیکن اس نے سب سے آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں شکرگزار کر دیا۔ ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا کیونکہ وہ توکل کرنے والے تھے، اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔ تم بھی اللہ پہ توکل رکھو اور بس اللہ کو ہی اپنا مددگار سمجھو، واحد مددگار بس کیونکہ تمہارا اللہ ہی ہے۔